اور حضرت جی اس دفعہ یہ الیکشن ہونے لگے ہیں، اس دفعہ تمہارے ووٹوں پہ فیصلہ ہونا ہے پتر. اس دفعہ تم لوگوں نے غلط ووٹ ڈالا، پاکستان کا اتنا نقصان ہوگا کہ تم سوچ نہیں سکتے. خدا کا واسطہ اس دفعہ شامی کے لیے ووٹ نہ دینا، اس دفعہ پاکستان کو صرف پاکستان کے لیے ووٹ دینا. خدا دا واسطہ جے میرے کو سیال کوٹو آ کے بریانی کھا رہی ہو، بریانی لی ووٹ نہ دئیو. خدا دا واسطہ جے میرے کو سیال کوٹو آ کے چاہ دا کپ پی رہی ہو، میں پیا دیا گا. چاہ واسطے نہ وکیو، شامی کباب واسطے نہ وکیو، سیخ کباب واسطے نہ وکیو. اے پاکستان والو، اگر اس طرح تم نے ووٹ غلط دیے تو پھر آگے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. حکمرانوں کو بھی کہتا ہوں، اوے اور جب کسی دا چاہ رہ گیا پاکستان نو لٹن تے کھان دا، اور تو بھی چاہ پورا کر لے اپنا، ہونا انو کاک نہیں ہوں. لیکن بعد آپ میں اور مجھ میں بھی کوئی نہیں. جس کو موقع ملے نا، یہ کیمیکل والا درود نواز شریف بیچ رہا ہے، آگے کتوں کا گوشت زرداری کھلا رہا ہے، مرچ میں بورا کون ڈال رہا ہے؟ بلاول ڈال رہا ہے. یہ وہ ٹھیک نہیں تھے اڈے حاجی ایسی بھی کوئی، لیکن توجہ ہی نہیں حضرت اس دنیا کی طرف. ساری توجہ دنیا کی طرف ہے اور توجہ نہیں، پاگل ہو گئے ہیں حضرت. بھائی مارنا پڑے مارنے کو تیار ہیں، بہن چھوڑنی پڑے چھوڑنے کو تیار ہیں. نہیں حضرت اس جانب توجہ کرو یار. اتھے عملان دے ہونے جے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے، عمل پوچھے جائیں گے. لیکن اس لیے تو اقبال نے رو کے کہا تھا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. توجہ کریں حضرت اس جانب توجہ کریں اور خوب اپنے اللہ کو یاد کریں، خوب. اور حضرت اس کو اور آسان کر کے بیان کیا مولانا روم رحمۃ اللہ، کمال یاد کر کے مثنوی. لیکن حضرت جی ہمارا کہاں کتابوں سے تعلق رہا ہے؟ ہم نے تو کتابیں چھوڑ دی. بلکہ کتابیں چھوڑو، جتنی کتابیں ان سب کتابوں میں سے افضل ترین کتاب قرآن پاک ہم نے چھوڑ دیا حضرت. کوئی نہیں حضرت جی قرآن پاک آپ نے نہیں، ہم نے بھی چھوڑ دیا. آج اسٹیج پہ کتنا قرآن پڑھا گیا حضرت؟ وہ بس ابتدا میں جو قاری صاحب نے تلاوت کی سو کی، باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ علیہ وسلم. نہ نقیب صاحب قرآن، نہ خطیب صاحب قرآن حضرت. اور وہ جو تلاوت ہے، جیسے ہمارے اسٹیجوں سے حمد گئی نا، اب دیکھیے گا اللہ نہ کرے وہ برا وقت آئے، مجھے ایسے تلاوت بھی غائب ہوتی نظر آ رہی ہے. جیسے حمد گئی نا ہماری اسٹیجوں سے، سارے نے ایک ایک مادلے ہے، مجھے یہ بھی جاتی ہے کیونکہ ہم نے حضرت قرآن اور قرآن والوں کو پروموٹ ہی نہیں کیا. ہاں تو ہم پروموٹ کرتے نا، جیسے ہم نے نعت خوانی کو پروموٹ کیا، ایسے ہم حضرت قرآن کو پروموٹ کرتے. مدرسوں والے بیچارے ترلے ڈال رہے ہیں جی مدرسے چل نہیں رہے، امداد کریں، توجہ کریں. پھر کون بنائے اپنے بچے کو عالم؟ آپ نے پروموٹ ہی نعت خوانی کی ہے. نعت خان جناب تیار ہو رہے ہیں، دوا دب تیار ہو رہے ہیں. قرآن ہم نے پروموٹ ہی نہیں. بس شروع میں اللہ حضرت جی یہ یاد رکھیے، فرمان مبارک کا مفہوم ہے سب مجلسوں میں بہترین مجلس وہ ہے جس مجلس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. لیکن ہماری محفلوں کا حال کیا ہے؟ بس ابتدا میں رسمن وہ قاری صاحب قرآن تلاوت کر دے، باقی ان قرآن بس دے نعت خوانی تے دے. اللہ ہونا یہ چاہیے تھا ایک تلاوت ہوتی، پھر نعت ہوتی، پھر تلاوت ہوتی، پھر نعت ہوتی، پھر تلاوت ہوتی، پھر نعت ہوتی، پھر تلاوت ہوتی، پھر نعت ہوتی. قرآن آپ نے کیا، ہم مولوی اور اسٹیجوں سے قرآن نکال دیا. تمہاری بات تو بعد میں آئے گی، ہماری بات تو بعد میں آئے گی. پہلے تو ہمیں پوچھا جائے گا نا. اور میرے نام پہ کھانے والوں کیوں نکالا اپنے اسٹیجوں سے تم نے قرآن کو؟ سوئے مرے پڑے تھے سارے.
क्यों सिर्फ एक तिलावत हुई, 10 नात खां बुलाए गए, क्यों 7 दस्तकारी भी नहीं बुलाए गए? तुमने उलमा ने नहीं कलामुल्लाह की तरफ तवज्जो दी, तुम उलमा ने नहीं कलामुल्लाह से प्यार किया। और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को कितना प्यार कुरान पाक से। हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु, जनाब सैयदुना ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु, जनाब सैयदुना उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये सहाबा में वो नाम है जो कुरान करीम बड़े अच्छे अंदाज से पढ़ा करते थे। बाकी तो हर सहाबी का कुरान का क्या कहना है जनाब। सिद्दीक़ अकबर की तिलावत पे मैं कुर्बान, जनाब उमर फारूक के कुरान का क्या कहना, जनाब उस्मान गनी की तिलावत का क्या कहना, जनाब मौला मुश्किल कुशा की तिलावत का क्या कहना। और उस तिलावत पे तो सारा कुछ ही कुर्बान जो मेरे इमाम ने नेज़े पे की थी। इमाम हुसैन को इतना प्यार कुरान से, और इमाम नेज़े पे भी कुरान पढ़े, और महफिल हो इमाम हुसैन के नाम की, और सिर्फ एक तिलावत की जाए। महफिल हो इमाम हुसैन के नाम की और तिलावत बस शुरू में एक। तुम छोड़ो यार, हमने तुम्हारी बात तो बाद में करेंगे ना, पहले अपनी बात कर ली। तुम तो गए, हमने निकाल दी, बोलते ही कोई। तो भाई क्यों 10 नात, हाँ 10 कारी क्यों नहीं, क्यों 10 नाते, 10 तिलावतें क्यों नहीं? कुरान है वो अल्लाह का कलाम है। ठीक है जो तू नात पढ़ रहे, हमें इनकार नहीं, लेकिन इस नात के लिखने वाला कोई बंदा है, और कुरान वो है जो अल्लाह का कलाम है। कुरान वो अल्लाह का कलाम है। आज बंदे के कलाम को अल्लाह के कलाम पे फौकियत। अल्लाह का कलाम शुरू में एक बार रस्मन, बस फिर चलो बस खत्म करो। क्या करें यार, आपकी छोड़ो, हमारा हाल खराब है। खुदा का वास्ता तवज्जो दो इस जानिब। कौम तो आगे कुरान खोल चुकी है, अपनी महाफिल के जरिए लोगों को पैगाम दो यार। लोग तो आगे कुरान छोड़ चुके हैं, और अगर हमने भी महफिलों से कुरान निकाल दिया तो कुरान कौन पढ़ेगा? हज़रत वो खुदा का नाम लो, को तवज्जो करो महफिलों वालों इस जानिब। ये अगर आए हैं इनको को पैगाम दे के भेजो। अगर स्टेज पे कुरान कोई नहीं तो ये किधर कुरान खोलेंगे? अगर मौलवियों ने कुरान छोड़ दिया तो ये कुरान कब पढ़ेंगे? तवज्जो करो यार। एक तिलावत, एक कारी, एक नाम। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये मस्जिद नबवी शरीफ में तिलावत फरमा रहे थे बैठ के, रुख क़िबला की जानिब। नबी पाक अलैहिस्सलाम हुजरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अपनी हुजरा मुबारक से बाहर तशरीफ लाए। अब हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नहीं पता कि नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ला चुके हैं और मेरी तिलावत सुन रहे हैं, ये कुरान पढ़ रहे हैं। जब ये तिलावत खत्म करके उठे ना तो देखते क्या है, पीछे अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम खड़े। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू मूसा तूने बड़ा सोना कुरान पढ़ा। अबू मूसा तूने बड़ा सोना कुरान पढ़ा। अब जरा हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब सुनिए। अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के महबूब आप मेरा कुरान सुन रहे थे? फरमाया, हाँ अबू मूसा मैं तेरा कुरान सुन रहा था। अर्ज़ करते हैं, महबूब अगर मुझे पता होता ना आप सुन रहे हैं, मैंने और सोना करके पढ़ना था। अगर मुझे पता होता मैंने और सोना करके। आज मेरी स्टेजों पे कुरान ही कोई। पहले कहते सन डॉक्टर सुलेमान नासबी हो गया, हूँ कह डॉक्टर सुलेमान भाभी हो गए। उन्हें ही पता लगना मेरे अगे नासबी किया ही भाभी करेंगे मैंने। लेकिन तुम्हारा जो दिल करता है तुम करो, हम तो हक बात करें। अच्छा लगता है 1000 बार लगे, या हम तुम्हारे गुस्सों की परवाह करके बोलेंगे और नहीं बोलेंगे? दुख है कुरान कोई नहीं से जाते, बस वो शुरू चल रहा। और कारी साहब ही जी कुरान उर्दू पढ़ते हैं, सामने सुनने वाला होंगे ही कोई नहीं है। माहौल की इब्तिदा में पढ़ते हैं ना, होते ही कोई उत्तों हज़रत जी अल्लाह हिदायत दे। रह गए मिस्र वाले कारी साडे कोल आंदे ने जांदे, हज़रत जी बुछकड़ी भरते ने ते मिस्र जांदे ने, अपने बेचारे फिर साडे भुखे ते भुखे ही। अजीब तमाशा लगा मैनू तो नहीं। वो आते हैं हज़रत जी मिस्र से, वो जांदे हज़रत जी तोड़े भरते ने, हो गए जी अपने पूछते ही कोई नहीं। मिस्र से कारी आए हुए तो मैं कि मेरे कारियों की लूले लगने। कुरान लाओ अपनी स्टेजों पे, खुदा का वास्ता हाजिर कुरान लाओ। अगर स्टेजों पे कुरान नहीं पढ़ा जाएगा तो ये किधर पढ़ेंगे यार? हमने ही तो उनको पढ़ के बताना है कि कुरान क्या है। और कुर्बान जाऊं
मुस्तफ़ा करीम अला नबी जन अलैहिस्सलाम, वो सहाबी हाज़िर खिदमत थे। फरमाया मेरे सहाबी मुझे कुरान सुना, सहाबी आगे सर्च करते महबूब कुरान तो वो है जो आपके कल्ब मुबारक पे उतरा है, हमने कुरान पाक आपसे सीखा है, मैं आपको कैसे कुरान सुना सकता हूँ, जरा सुनना मेरे महबूब को कितना प्यार था कुरान से हज़रत। फरमाया मेरे सहाबी कभी कभी मेरा भी दिल चाहता है मैं अपने रब का कलाम किसी की जुबान से सुनूं। दुख है हज़रत, आज हमारी स्टेजों पे रब का कलाम कोई नहीं, आज हमारी स्टेजों पे कोई रब का दे नात भाई अल्लाह माफ करे, हमको नात खानी के तरीका है भाई। फरमाया मजलिसों में सबसे बेहतरीन मजलिस वो है इसमें हर चीज पे कुरान गालिब हो, मजलिस में सबसे ज्यादा कुरान पढ़ा जाए, सिर्फ सुनाया जाएगा। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा हजरत आपके मुजाहिदों की इब्तिदा क्या थी? फरमाया 14 साल अब्दुल कादिर ने हर रात एक टांग पे खड़े होके एक कुरान पढ़ा है। वो हमारे बड़े कुरान वाले थे, इमाम अबू हनीफा कुरान वाले, इमाम मालिक कुरान वाले, इमाम शाफई कुरान वाले, इमाम अहमद बिन हंबल कुरान वाले, गौसे आजम कुरान वाले, शाह नक्शबंद कुरान वाले, ख्वाजा गरीब नवाज कुरान वाले, बाबा फरीद कुरान वाले, बाबा फरीद कुरान वाले। मैं कह रहा हूं हजरत ये वक्त जा रहा है हाथ किसी हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का जब विसाल हुआ ना, किसी मुरीद ने ख्वाब में देखा, आपको देखता क्या है, हजरत एक बड़े खूबसूरत तख्त पे बैठे हुए हैं जिसम पे जन्नती लिबास है, जन्नती खुद्दाम है, सामने जन्नती खाने पड़े हुए हैं। उसने अर्ज की हजरत क्या क्या अंदाज है, क्या शान है। आपने फरमाया यार ये नहीं मजा उठे सी। उनके हजरत उधर क्या मजा? फरमाया वो जो सुबह उठ के नींद छोड़ के गर्म बिस्तर छोड़ के जब ठंडे पानी से वुजू करके मैं रब के हुजूर खड़ा होता था, वो मजा इधर नहीं है। ले लो बेटा मजा, ये वक्त जा रहा है, नहीं रुकना कोई भी इधर, आपके और मेरे लिए नहीं रुकना बेटा, मजा ले लो इस वक्त का, जा रहा है ले लो पग का मजा, ले लो दाढ़ी शरीफ का मजा, जा रहा है वक्त, ले लो मजा, ले लो, ये नहीं वक्त रुकेगा। ये इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ये डायरेक्ट मुरीद हैं हजरत मौला मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला, डायरेक्ट फैज पाया आपसे, सहाबा को देखा, और सिर्फ सहाबा को नहीं पदरी सहाबा को देखा। सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मुबारक गोद में बैठने का शरफ मिला, नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक प्याले से पानी पिया इन्होंने, इतने जलीलुल कदर ताबई हैं। वो लिखा है कि इमाम साहब ना फजर की नमाज पढ़ के घर तशरीफ ले जा रहे थे, एक नौजवान भागता हुआ हजरत फजर की अदायगी के लिए आ रहा था। इमाम साहब की और उसकी आपस में मुलाकात हजरत वो मस्जिद के दरवाजे पे हुई। अब इमाम साहब का मस्जिद पे दरवाजे पे मिलना इस बात की वाज़ेह दलील है कि जमात हो चुकी है, लेकिन इस कदर शौक जमात में शामिल होने का, इस कदर शौक जमात को पा लेने का हजरत कि इमाम साहब को दरवाजे पे देख के भी उसको समझ नहीं आई कि जमात हो गई है। इमाम साहब को देख के पूछता है हजरत जमात हो गई? आपने फरमाया वो तो कब की हो गई। जमात रह जाने के गम में अंदर से एक आह निकली, कहता हाय आज मेरी फजर की जमात रह गई। सच बताना पुत्र, है हमारे पास ये आह आज? कोई नहीं। जमात छोड़ो, नमाज रह जाए तो आह कोई नहीं, जमात नमाज रह जाए तो आह कोई नहीं। इस कदर गफलत, इस कदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दूरी, जमात नमाज छूट जाए तो आह कोई नहीं। हजरत अंदर से आह निकली, कहता हाय आज मेरी फजर की जमात रह गई। इमाम साहब देख रहे, फरमाया इतना दुख है तुझे? और करता हजरत इतना दुख है तो आह निकली है ना, ऐवी तो नहीं निकली। आपको क्या बताऊं कितना दुख है, इतना दुख है रहा नहीं, आह निकली मेरे अंदर से। फरमाया मैंने जमात से पढ़ी है, तकबीर उला के साथ पढ़ी है, इमाम साहब के पीछे खड़े होके पढ़ी है, चल फिर मुझसे सौदा कर ले। उसने कहा हजरत वो क्या? फरमाया मैं अपनी जमात का सवाब तुझे देता हूं, तू अपनी आह मुझे दे दे।
اس نے عرض کی حضرت ہو سکتا ہے ایسے؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو ہو سکتا ہے. اس نے کہا حضرت میں تیار ہوں. فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا. اور عرض کرتا ہے حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی. حضرت گھر تشریف لے گئے, وہ مسجد میں آ گیا, اس نے آ کر اپنی فجر ادا کی. دن گزرا جیسے بھی گزرا. جب رات کو اپنی چارپائی پہ لیٹا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے, کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اوے بندے یہ کیا کر دیا, اتنا گھاٹے کا سودا کر آیا. وہ جو جماعت رہ جانے کے دکھ میں تیرے اندر سے آہ نکلی تھی نا, وہ آہ تیرے اللہ کو اتنی پسند آئی کہ تیرے اللہ نے تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا. 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا. ساتھ ہی آنکھ کھل گئی. اب ہو کچھ نہیں سکتا تھا, وقت گزر چکا تھا. اس نے کہا چلو صبح فجر میں جا کے نا ٹرائی مارتا ہوں, اگر امام صاحب مان گئے تو سودا واپس کروا لیتا ہوں. رات اس نے جیسے تیسے گزاری. صبح پہنچ گیا مسجد میں, فجر امام صاحب کے ساتھ ہی پڑھی. فجر پڑھ کے نا امام صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. حضرت یاد ہے پہچانا؟ فرمایا ہاں تو کل والا بندہ ہے جس سے سودا ہوا تھا. اس نے کہا حضرت بس سودے کے حوالے سے حاضر ہوں. فرمایا کیا سودا کینسل کروانا ہے؟ فرمایا کیوں؟ حضرت آپ اپنی جماعت کا ثواب واپس لے لیں اور میری آہ مجھے دے دیں. امام صاحب نے آگے سے فرمایا خواب صرف تو نے نہیں دیکھا, میں نے بھی دیکھا ہے. خواب صرف تو نے نہیں دیکھا, میں نے بھی دیکھا. خواب صرف تو نے نہیں دیکھا, میں نے بھی دیکھا. ہاں لیکن پتر ہماری یہ آہ کھو گئی, کوئی ہمارے پاس آہ نہیں رہی, کھو گئی ہماری آہ. میں اتنی گزارش کروں گا پتر, وہ چلے ہو اپنی آہ لبوں کی تو جا کے اپنی آہ ڈھونڈو کہیں, مانگو رو رو کے اس سے وہ آہ واپس. آج اگر کسی کے منہ پہ داڑھی نہیں ہے اس کو کوئی دکھ نہیں اس بات کا. اگر آج کسی کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے اس کو کوئی دکھ نہیں اس بات کا. اگر آج کسی کی نماز چھوٹ رہی ہے اس کو کوئی دکھ نہیں اس بات کا. کوئی دکھ ہی نہیں ہے. اور کمال حضرت بیان کیا اس کو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف میں. حضرت فرماتے کوئی بادشاہ تھا اپنی شاہی باغیچے میں بیٹھا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, سامنے انواع و اقسام کے میوے پڑے ہوئے تھے, ساری کابینہ بیٹھی ہوئی تھی حضرت اس کی. وہ بادشاہ کو دور ایک بابا جاتا دکھائی دیا. بابا دیکھ کے نا بادشاہ کو شرارت سوٹی. وہ اپنی کابینہ کو کہتا ہے تمہیں بابے کا شغل نہ دکھاؤں. اب کون تھا جو بادشاہ کے سامنے بولتا کہ بادشاہ کو شرم کرے. نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں جو اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے, اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور تو کہہ رہا ہے بابے کا شغل دکھاؤ. کون بولے؟ کوئی نہیں. جیسے ہم سارے فیس بک کے شیر, ہم سارے فیس بک کے شیر, فیس بک پہ بڑھ کے مارتے ہیں, ویسے کچھ فیس بک پہ بڑا کر دیں گے کچھ. ملک کا بیڑا غرق ہو گیا, ملک کا دیوالیہ ہونے کو. دیوالیہ تو خیر نہیں ہوگا انشاءاللہ کبھی بھی, کیونکہ جو ہمارا قومی ترانہ ہے نا اس کے اینڈ پہ لکھا ہوا ہے سایہ خدا ذوالجلال. اس کا نہیں ہوگا کبھی بیٹا. یہ پاکستان ہے انشاءاللہ. جتنے مرضی دنیا کے نقشے بدلیں, نہ انشاءاللہ کبھی مدینے کو کچھ ہوگا اور نہ کبھی پاکستان کو کچھ ہوگا. یہ دو ہی تو شہر ہیں بیٹا جن کی بنیاد صرف اسلام ہے. دو ہی تو شہر ہے آپ کی تاریخ میں. باقی کو افغانستان کو بنگلہ دیش کو ترکمانستان کو ازبکستان کو قزاقستان کو فلانستان کو فلانستان کوئی فلانستان, دو ہی مدینہ پاکستان, دو ہی حضرت جی بس. بڑے بڑے حالات آئے, میں نہیں اللہ کی ذات بہتر جانی, کتنے آئیں گے لگے گا جی ہوں ایدا کھ نہیں جے رہا, لیکن انشاءاللہ ایدا کھ نہیں آتا سارا کو جی رہنا ہے. اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. بڑے بڑے نقشے حضرت جی وہ گوگل پہ ڈالے گئے. 2013 میں پاکستان میں بلوچستان نہیں ہوگا, 2017 میں جناب سندھ نہیں ہوگا, تو 2019 میں وہ نہیں. تو ماما لگتا ہے. اور یاد رکھو پاکستان وہ پودا ہے جو محمد اور علی نے لگایا ہے. ہاں جی ہاں جی, یہ وہ درخت ہے جو محمد اور علی نے لگایا ہے, اور جس کو محمد اور علی لگائے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جس کا راکھا محمد ہوں, جس کے راکھے علی ہوں, جس کو جماعت علی بنائے, جس کو میر علی بنائے, اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. جو کرنا
کرو. میں اپنے حکمرانوں کو بھی کہتا ہوں اور جو کسی دا چاہ رہ گیا پاکستان نو لٹن تے کھان دا اور تو بھی چاہ پورا کر لے اپنا ہونا اینو کھ نہیں ہوں. اگر کوئی رہتا ہے نا اور حکمرانوں اگر کسی کا چاہ رہ گیا اس کو نوچنے کا, اگر کسی کا چاہ رہ گیا اس کو کھانے کا اور وہ بھی پورا کر لو. سارے اپنے اپنے چاہ پورے کرو. یہ ہے, یہ رہے گا, یہ رہے گا. بات جس کا کوئی چاہ ہے وہ بھی پورا کرے. کوئی رہ نہ جائے تم میں سے جس کی پلیتی کھل کے ہمارے سامنے نہ آ جائے, جس کو اللہ ننگا نہ کر دے. اگر رہتا ہے نا کسی کا چاہ, جاؤ پورا کر لو. اس کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا کیونکہ سایہ خدا ذوالجلال, سایہ خدا ذوالجلال, سایہ خدا ذوالجلال. اللہ کی انہوں نے بڑی بری ہے اس کے ساتھ حضرت. لیکن پتر ایک میری بات یاد رکھنا, میری عادت نہیں ہے ڈنڈیاں مارنے کی. جتنی بری انہوں نے کی ہے اتنی بری ہم نے بھی کی ہے. بعض آپ میں اور مجھ میں سے بھی کوئی نہیں آیا ہے. جس کو موقع ملا ہے سارے نے ڈال آیا. صرف بدنام ہو گئے, صرف نہیں تو واقعتاً بدنام ہوئے. لیکن بعض آپ میں اور مجھ میں بھی کوئی نہیں. جس کو موقع ملا ہے نا, یہ کیمیکل والا درود نواز شریف بیچ رہا ہے, آ کے کتوں کا گوشت زرداری کھلا رہا ہے. مرچ میں بورا کون ڈال رہا ہے؟ بلاول ڈال رہا ہے. یہ وہ ٹھیک نہیں تے اڈے حاجی اسی بھی کوئی برابر کے شریک ہے. اتھے انہوں نے لٹیا, ایتھے اسی لٹیا. لیکن بچیا کیا ہوں میں سایہ خدا ذوالجلال, سایہ خدا ذوالجلال. میں حضرت وہ جب ہمارا بچپن تھا نا, اب تو بدل ہی گیا حضرت. تو 14 اگست کو نا وہ اسکول میں حضرت وہ تقریب ہوتی تھی حضرت, جس میں حضرت وہ تقاریر ہونی پاکستان کے حوالے سے. تو میں اسکول میں پڑھتا تھا ہر سال ایک ترانہ. تو مجھ گناہگار کا تو نہیں قبول ہونا, لیکن پکی بات ہے کسی نہ کسی کا قبول ہو ضرور گیا ہوا ہے. اور وہ کیا تھا؟ سونی دھرتی اللہ رکھے, قدم قدم آوا, قدم قدم آوا تجھے, قدم قدم آوا. اسی باقی کٹ نہیں کیتی نا, تسی کٹ کیتی نا میں کیتی نا ہونا نہیں کیتی. جنوں موقع ملیا سارے نے پاکستان ڈال آیا. لیکن کھڑا اس لیے ہے کیونکہ یہ وہ پودا ہے جو محمد اور علی نے لگایا ہے. کھڑا اس لیے ہے محمد, اور کیونکہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ 65 کی جنگ لگی حضرت, تو جو موجہ شریف میں خادم تھے غنود کی تاری ہوئی, 600 ٹینکوں کا حملہ. چھوٹا حملہ ہے, 600 ٹینکوں کا, اور وہ بھی سوتے میں. اور اتنا ان پیشاب پینے والوں کو خود پہ کانفیڈنس تھا, وہ کہہ کے آئے کہ جو ہے نا ناشتہ لاہور کرنا ہے. 600 ٹینکوں کا حملہ رات کو سوتے میں ہوتا. وہ ٹھیک تھے اپنی جگہ, لیکن ان کو نہیں تھا نا پتا سایہ خدا ذوالجلال. ان کو نہیں تھا پتا, ان کو نہیں تھا پتا کہ سایہ خدا ذوالجلال 600 ٹینکوں کا. قربان جاؤں جی میری آرمی پہ. اور ہمیشہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا, وہ پیچھے بھی کلپ تھا تو مجھے دوست کہنے لگے الویس بھائی صاحب لگتا ہے کو پلاٹ لے لیا تسی بھی آرمی کو. سرکار اسی نہیں ہے دیکھیں اسی آرمی کو لئیے, اسی چولی اتھے ہی پھیلائی ہے. میرا کل بھی گھر کرائے کا تھا, میرا ابھی بھی کرائے کا ہی ہے. لیکن جو بھائی اللہ نے اگر عزت دی ہے میرا کام ہے. ٹھیک ہے بیٹا, میں نہیں کہوں گا کہ آرمی بالکل ہی ٹھیک ہے معاملے, لیکن بیٹا بولنے سے پہلے ایک بار ذرا ان کو بھی یاد رکھنا جو تیرے لیے اس وقت بارڈر پہ کھڑے ہیں, وہ بھی تو آرمی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہیں, غلطیاں ہوئی ہیں, غلطو ہوئے ہیں حضرت ان سے, اور کر رہے ہیں ابھی بھی یہ غلطو. لیکن بیٹا سوچنے سے پہلے نا اتنا ضرور خیال رکھنا وہ بھی آرمی ہیں جو اس وقت تیرے لیے سیاچین پہ کھڑے ہیں. پتر یاد رکھنا اگر وہ نہ ہو تو جس وقت بمبئی میں بیٹھے نا وہ ادھر ہو, پھر
یہ بھی ایک طریقہ کار ہے ملک کو کمزور کرنے کا کہ عوام، میں پھر کہہ رہا ہوں حضرت جی، غلط ہیں، لیکن بھائی اتنا بھی تو دیکھو نا، آرمی بھی تو پاکستانی عوام کی آرمی ہے، یہ بھی تو بات یاد رکھو۔ اس لیے بیٹا ہمیشہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا جی وہ پیر غلط، اس کا مطلب سارے پیر غلط نہیں، پیروں میں پیر اجمل صاحب بھی تو ہیں نا، پیروں میں پیر الیاس قادری صاحب بھی تو ہیں نا، اس کا یہ نہیں، مطلب ہمیشہ دھیان رکھو، ہر جگہ کبھی بھی سارے غلط نہیں ہوتے ہیں۔ لڑے بیٹا وجود کے ساتھ، بم باندھ کے یہ ٹینکوں کے نیچے، روک ہی نہیں سکتا تھا، 600 ٹینکوں کا حملہ تھا، کیسے روکتے اس کو؟ بم بندے تھلے حضرت اڑا دیے پورے کا پورا ٹینک ہی حضرت جی، انہوں نے بڑی دلیری سے لڑے حضرت جی۔ لیکن ادھر کیا تھا، جو معاجہ شریف میں خادم خاص تھے، نیند کا غلبہ حضرت، آنکھیں بند ہوئی، دیکھتے کیا ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے زرہ بندی ہے، جنگی لباس حضرت، دست مبارک میں تلوار ہے، عرض کرتے محبوب یہ کیا؟ فرمایا میرے پاکستان پہ انڈیا نے حملہ کیا، میں اپنے پاکستان کی مدد کو جا رہا ہوں۔ سونی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد تجھے، انشاءاللہ یہ آباد ہی رہے گا۔ لیکن بس اتنا کہوں گا پتر، خدا دا واسطہ جی، حدیث پاک کا مفہوم ہے مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جا، کنی ہوئی ہے نا کو ڈسیا جانا جی، خدا دا نا ہاتھ جوڑ کے جی، بھائی ہوش چاہ جو یار۔ اور حضرت جی اس دفعہ یہ الیکشن ہونے لگے ہیں، اس دفعہ تمہارے ووٹوں پہ فیصلہ ہونا ہے پتر، اس دفعہ تم لوگوں نے غلط ووٹ ڈالا، پاکستان کا اتنا نقصان ہوگا کہ تم سوچ نہیں سکتے۔ خدا کا واسطہ اس دفعہ شامی کے لیے ووٹ نہ دینا، اس دفعہ پاکستان کو صرف پاکستان کے لیے ووٹ دینا۔ خدا دا واسطہ جے میرے کو سیال کو ٹو آ کے بریانی کھا لئی ہو، بریانی لی ووٹ نہ دئی ہو۔ خدا دا واسطہ جے میرے کو سیال کو ٹو آ کے چاہ دا کپ پی لئی ہو، میں پیا دیاں گا، چاہ واسطے نہ وکیو، شامی کباب واسطے نہ وکیو، سیخ کباب واسطے نہ وکیو۔ اور پاکستان والو، اگر اس طرح تم نے ووٹ غلط دیے تو پھر آگے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ خدا کا واسطہ ایتھے میرے تھا وال ویکھ لو، اس دفعہ پاکستان کو پاکستان کے لیے ووٹ دینا۔ کتنی بار ان کو دیکھنا تم نے یار، کتنی بار ان کو دیکھنا تم نے۔ محبوب فرماتے ہیں ایک سراغ سے مومن دوسری بار نہیں ڈسا جاتا، اور 35 سال ہو گئے تم ان سے اپنے آپ کو ڈسواتے ہوئے۔ لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے حضرت، ہم ابھی بھی ادھر کدھر ہی کھڑے ہیں۔ یہ جو آپ نے یہ فون پکڑے ہیں، یہ ایپل، یہ سامسنگ، یہ نوکیا، یہ نہیں کہ یہ میرے بچے بنا نہیں سکتے تھے، ان منحوسوں نے بنانے نہیں دیے۔ یہ نہیں کہ میرے یہ بچے، میں اکثر پوچھتا ہوں نا کہ آپ نے کیا بنایا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا میں آپ کی انسلٹ کرتا ہوں، میرا دکھ ہے، مجھے پتا ہے میرے بچوں، اللہ نے آپ کو اتنی سوجھ دی ہے، آپ امت محمد ہو، آپ بڑے بڑے انٹیلیجنٹ بچے ہو ہمارے، آپ بنا سکتے تھے ٹویوٹا، آپ بنا سکتے تھے ہونڈا، آپ بنا سکتے تھے کیا، آپ بنا سکتے تھے ایم جی، آپ بنا سکتے تھے مرسڈیز، آپ بنا سکتے تھے لیمبورگینی، لیکن ان منحوسوں نے بنانے نہیں دیا۔ جس بچے نے کچھ نئی چیز بنائی، بچہ ہی غائب، جس نے کچھ یوٹیوب پہ نیا کر کے دکھایا پاکستان کے لیے، بندہ ہی غائب۔ وہ ایک ہماری بیچاری بچی، اللہ اس کے درجات بلند کرے، اللہ اس بچی کی کامل بخشش مغفرت فرمائے، عرفہ کریم حضرت، آئی ٹی کی بچی تھی حضرت، پتہ نہیں منوسانے نو کی دیتا، اٹھی نہیں حضرت۔ مجھے پتہ ہے آپ بنا سکتے سر، لیکن یہ وکے دے نہیں حضرت۔ اگر تم نے ٹیوٹا بنا لی تو پھر یہ جو ہمیں لوٹ رہے ہیں یہ سارے، پھر ان کی یہ کھپیاں پھپیاں کدھر جائیں گی؟